انوکھا واقعہ۔ کسی شہر میں دو آدمی مرنے کے قریب تھے، ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی۔ اس یہودی کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور مچھلی قریب میں کہیں نہیں ملتی تھی، اور اس مسلمان کے دل میں روغن زیتون کے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کو بلایا۔ ایک فرشتے سے فرمایا، فلاں شہر میں ایک یہودی مرنے کے قریب ہے اور اس کا دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا ہے، تم ایسا کرو کہ ایک مچھلی لے کر اس کے گھر کے تالاب میں ڈال دو تاکہ وہ مچھلی کھا کر اپنی خواہش پوری کر لے۔ اور دوسرے فرشتے سے فرمایا، فلاں شہر میں ایک مسلمان مرنے کے قریب ہے اور اس کا روغن زیتون پینے کو دل چاہ رہا ہے، اور روغن زیتون اس کی الماری کے اندر موجود ہے، تم جاؤ اور اس کا روغن نکال کر ضائع کر دو تاکہ وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ چنانچہ دونوں فرشتے اپنے اپنے مشن پر چلے۔ راستے میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کس کام پر جا رہے ہو؟ ایک فرشتے نے بتایا، فلاں یہودی کو مچھلی کھلانے جا رہا ہوں۔ دوسرے فرشتے نے کہا، میں فلاں مسلمان کا روغن زیتون ضائع کرنے جا رہا ہوں۔ دونوں کو تعجب ہوا کہ ہم دونوں کو دو متضاد کاموں کا حکم دیا گیا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے دونوں نے جا کر اپنا کام پورا کر لیا۔ جب واپس آئے تو دونوں نے عرض کیا، یا اللہ، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل تو کر لی، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان جو آپ کے حکم کو ماننے والا تھا اور اس کے پاس روغن زیتون موجود تھا، اس کے باوجود آپ نے اس کا روغن زیتون ضائع کرا دیا، اور دوسری طرف ایک یہودی تھا اور اس کے پاس مچھلی موجود بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو مچھلی کھلا دی۔ اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ قصہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں فرمایا کہ تم ہمارے کاموں کی حکمتوں کا پتہ نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ کچھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور ہے۔ کافروں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ کافر بھی دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، مثلا کبھی صدقہ خیرات کر دیا، کبھی کسی فقیر کی مدد کر دی، اس کے یہ نیک اعمال اگرچہ قیامت میں ہمارے ہاں مقبول نہیں ہیں، لیکن ہم ان نیک اعمال کا حساب دنیا میں چکا دیتے ہیں تاکہ یہ آخرت میں ہمارے پاس آئیں تو ان کے نیک اعمال کا حساب چکا ہوا ہو اور ہمارے ذمہ ان کے کسی نیکی کا بدلہ دینا باقی نہ ہو۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ جدا ہے، وہ یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہ کا حساب دنیا کے اندر ہی چکا دیں تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئیں تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آئیں۔ لہٰذا اس یہودی نے جتنے اعمال کیے تھے ان سب کا بدلہ ہم نے دے دیا تھا، صرف ایک نیکی کا بدلہ دینا باقی تھا، اور اب یہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ جب اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس کی خواہش پورا کرتے ہوئے اس کو مچھلی کھلا دی تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس کی نیکیوں کا حساب چکا ہوا ہو۔ اور اس مسلمان کی بیماری کے دوران باقی سارے گناہ تو معاف ہو چکے تھے، البتہ ایک گناہ سر پر باقی تھا اور اب یہ ہمارے پاس آنے والا تھا۔ اگر اسی حالت میں ہمارے پاس آ جاتا تو اس کا یہ گناہ اس کے نام اعمال میں ہوتا، اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیں تاکہ وہ جنت کے باغوں میں جا سکے۔